بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ بھائی فوٹو لے کر فوٹو لے اتنے سارے کیمرے تو ایسے ہی لگے ہیں آئے گے ہم یہاں الگ سے ضرورت نہیں جی ہے نا آپ کمپیوٹر سے بھیج دیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وقال تعالى ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طلباء، اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے یہاں اکٹھا اور جمع کیا ہے۔ آپ سب لوگ مدرسے والے ہو یا اس میں کچھ اسکول والے لوگ بھی ہیں؟ اسکول والے بھی ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ علم حاصل کرنا ایک ایمان والے کا، مومن کا فریضہ ہے۔ پہلی بات تو آپ لوگوں سے میں مقرر نہیں ہوں، کچھ ایسے ہی بات آپ لوگوں سے کروں گا بات چیت کی طرح۔ یہ مسجد کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کا گھر۔ ابھی آپ اور اللہ جانتے کون ہیں؟ رب العالمین ہیں، پورے کائنات کے خالق و مالک ہیں، ہے نا، شہنشاہ کل ہیں۔ اب اگر آپ لوگوں کو یہاں کے کسی حاکم کے گھر میں لے جایا جائے تو وہاں آپ لوگ شور شرابہ کرو گے؟ ادب سے رہو گے نا؟ تو سب سے زیادہ ادب کے لائق اللہ کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو مسجد میں جب آئیے تو یہاں کیا کریے؟ خاموش رہیے، بات چیت نہیں کیجیے، گناہ ملتا ہے۔ اللہ کے گھر میں فضول بیکار بات چیت کرنا گناہ کی بات ہے، مسجد کی بے ادبی ہے۔ کیا ہے؟ مسجد کی بے ادبی ہے۔ آپ حافظ ہو یا حفظ پڑھ رہے ہو تو قرآن شریف اٹھا لو، تلاوت شروع کر دو، اپنا سبق پڑھنے لگو۔ ناظرہ کے بچے ہیں تو اپنا ناظرہ پڑھنا شروع کریں، بات چیت نہیں کریں۔ تلاوت نہیں جی لگ رہا ہے تو دعا مانگو اللہ سے، ہے نا۔ گھر میں کوئی بیمار ہے آپ لوگوں کے؟ کوئی بیمار ہوگا، ابا کا کاروبار نہیں چل رہا ہوگا، بھائی کی جاب نہیں لگ رہی ہوگی، یہ سب ہوتا ہے نا گھروں میں۔ تو گھر میں کچھ نہ کچھ سب کے تو پریشانی رہتی ہے۔ پریشانی دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات عالی ہے۔ تو مسجد میں آ کر بات چیت نہیں کریے، ہے نا، یا تو تلاوت میں مشغول ہو جائیے، اپنا سبق یاد کریے، سبق پڑھیے، اور نہیں تو اللہ سے دعا مانگیے۔ اپنے لیے دعا مانگیے، آپ یہاں علم حاصل کرنے آئے ہو، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ کیا عطا فرمائے؟ علم نافع عطا۔ کوئی سا بھی علم دینی علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کی دعا مانگیے، دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں اس کی دعا مانگیے۔ ہم کئی دنوں سے کئی جگہ آنا جانا ہو رہا ہے، میں نے کئی بار خیال کیا، وہ پائلٹ اپنا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پائلٹ ساتھ میں کون کون ہیں، مسلمان پائلٹ کا نام نہیں سنا، سب غیر ہی رہتے ہیں۔ آخر ہم مسلمان لوگ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر اعتبار سے پیچھے کیوں ہیں؟ دینی اعتبار سے بھی ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، دنیاوی تعلیم میں بھی ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ آج مسلمان کا بچہ جو ہے 10ویں کے بعد پیچھے ہونے لگتا ہے، 10ویں تک تو خوب جوش خروش رکھتا ہے، 10ویں پڑھنے کے بعد
کچھ کام میں لگ جاتے ہیں، کچھ اور معلوم نہیں کیا کیا کرنا شروع۔ 12ویں کے بعد تو بالکل سے کچھ پرسنٹ ہی صرف رہتے ہیں۔ کوئی سا بھی علم آپ حاصل کر رہے ہو، حوصلے کو بلند رکھو کہ ہمیں کچھ بننا ہے، مقصد اپنا بلند رکھو، اپنے عزائم بلند رکھو۔ ہمیں کیا ہے، حافظ بن رہے ہو تو حافظ کامل اچھا حافظ بننا ہے، صرف حافظ ہی نہیں بننا ہے، حافظ ہو کر اچھا عالم بننا ہے نا، اچھا عالم بن کر دین کی خدمت کرنا ہے۔ اور دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہو تو اپنا کوئی ایک جو ہے ہمیں کیا بننا ہے، مقصد کیا ہے ہماری اس تعلیم کا، ہمیں کیا ہے، اچھا انجینئر بننا ہے، اچھا پائلٹ بننا ہے، اچھا ڈاکٹر بننا ہے، اچھا پروفیسر بننا ہے، اچھا سائنسداں بننا ہے۔ سب دیکھیے، کوئی زمانہ تھا کہ حافظ عالم لوگ ہی اچھے سائنسداں ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں عربی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا نظام الگ نہیں تھا، سب ایک ساتھ ہوا کرتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ سب ایک ساتھ۔ مولانا صاحب بھی وہی رہتے تھے، وہی ڈاکٹر صاحب بھی رہتے تھے، وہی مفتی صاحب رہتے تھے، وہی آپریشن بھی کیا کرتے تھے، یہی عالم صاحب ہیں وہی چیف جسٹس ہوا کرتے تھے۔ یہ تو انگریزوں کے آنے کے بعد ہم مسلمانوں کے اندر سے اسلامی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا نظام الگ الگ ہو گیا، ورنہ انگریزوں کے آنے سے پہلے کیا ہوا کرتا تھا، ایک ساتھ حافظ صاحب بھی ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، حافظ صاحب بھی ہیں، انجینئر صاحب بھی ہیں، مولوی صاحب بھی ہیں، چیف جسٹس ہے جو ہے قاضی القضات کہا جاتا تھا، عدالت کے بڑے عہدے پر فائز رہتے تھے۔ بہرحال ہم کوئی سی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، اس تعلیم میں کیا ہے، اپنے حوصلے کو بلند رکھیں۔ اور ایک بات عزیز طلبہ یاد رکھو، کوئی بھی چیز بغیر محنت مشقت کے حاصل نہیں ہوتی، ملتی ہے کچھ۔ چھوٹی سی مثال سے میں سمجھایا کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کو پیاس لگ رہی ہلکی سی، اب ہم اس کے لیے صرف امید کاش کہیں کاش ہماری پیاس بجھ جائے، کاش ہمارے، یعنی ہم صرف سوچیں پیاس بجھانے کے لیے جو چیز اختیار کرنا چاہیے وہ سب اختیار نہ کریں۔ ہم بتائیے ہماری پیاس بجھے گی؟ نہیں بجھے گی۔ پیاس لگی ہے، اب ہم کو اٹھ کر جانا پڑے گا جہاں پانی کا نظم ہے نا، گلاس میں لینا پڑے گا، پھر گلاس بھر کے اپنے ہونٹوں سے لگانا پڑے گا، اتنا ہی نہیں ہونٹ سے لگا لیا کافی ہو گیا، بلکہ اس کو چسکی لینا پڑے گا، یعنی اپنے اندر لینا پڑے گا، منہ میں لے لیا پھر نگلنا پڑے گا، تب جا کر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا تو پیاس ملے۔ ایک گھونٹ پانی کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتا ہے تب ایک گھونٹ پانی ہمارے جسم میں جاتا ہے۔ تو کسی بھی طرح کا دینی مرتبہ ہو یا دنیاوی مرتبہ ہو، حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ محنت مشقت جب انسان کرتا ہے تو محنت مشقت کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت مرتبہ و مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ لوگ کیا کریے، پہلے تو اپنے عزائم کو بلند رکھیے کہ ہمیں کچھ بننا ہے، بلند کریں گے، اپنی حوصلے کو بلند رکھیں گے، اور عزیز طلبہ پھر اس کے ساتھ ساتھ خوب محنت کریے، کیونکہ آپ لوگ کیا ہو، طالب علم ہو، طلب جب تک نہیں دکھاؤ گے علم نہیں ملے گا۔ طلب کا مطلب ہی محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، کوئی چیز حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنے والا۔ تو جب تک طلب اور کوشش نہیں دکھاؤ گے کچھ نہیں ملے گا۔ اور علم کے بارے میں آتا ہے، علم کو جب تک آپ اپنا سب کچھ نہیں دے دو گے تب تک علم اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے گا۔ تو پڑھائی محنت سے کریے، محنت سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہے عزیز طلبہ، اور اپنے جو ہے
والدین نے جس مقصد کے لیے آپ کو یہاں بھیجا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریے۔ اور دوسری بات میں کہہ رہا تھا، مسجد میں آپ لوگ ادب احترام کے ساتھ بیٹھیے۔ مسجد میں جب آئیے شور شرابہ نہیں کریے، بات چیت کیوں؟ یہ آپ کی مسجد راستے کی مسجد ہے، ایسی مسجد ہے کبھی بھی کوئی بھی آ سکتا ہے۔ ہم آج جیسے دیکھیے آگے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اب آپ مسجد میں آئے ہو تو آپ کو دیکھ رہا ہے کوئی یہاں کود رہا ہے، کوئی وہاں کود رہا ہے، آپس میں پہلی صف میں بیٹھ کے زور زور سے بات چیت کر رہے ہیں، اچھا اثر جائے گا کہ یہ دیکھیے کیسے مدرسے کے طالب علم۔ اچھا آپ لوگوں کی کوئی نگراں نہیں ہے جو آپ لوگوں کی نگرانی کرتے ہو؟ حفظ کون پڑھاتا ہے یا مدرسہ کون پڑھاتا ہے؟ وہ پڑھانے والے لوگ یہاں رہتے نہیں، مطلب آپ کے اساتذہ یہاں رہتے نہیں ہیں۔ اچھا مطلب رہتے ہیں، لیکن کوئی تو رہنا چاہیے بچوں کی نہیں بتائیے۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، بچے تو اپنا بچپنا دکھائیں گے، لیکن کوئی تو ان کا مربی نہیں۔ اگر 4 لوگ ہیں تو ایک تو رہے، اصول مدرسے کا۔ اب یہ تو منمانی والا حساب ہو گیا۔ تو لیکن ہر مدرسوں کا اصول ہوتا ہے کہ سب لوگ اکٹھے نہ چلے جائیں، کوئی تو رہے ان بچوں کی نگرانی کرنے والا بچوں کی۔ تو اب دیکھیے آپ لوگ کی حرکت سے اب آپ کے اساتذہ پر بھی اٹھے گی، اور آپ لوگ کیسے بچے ہیں بتائیے؟ مسجد کا ادب و احترام نہیں۔ ایک حاکم کے گھر میں جائیں وہاں ادب سے رہیں، اور اللہ کے گھر کا ادب ہی نہ کریں، اچھی بات نہیں ہے نا۔ اللہ کا گھر ہے، ذرا سوچیے عظمت اور احترام اور بزرگی کا کیا اللہ کا مقام ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہاں کیا کریں؟ ادب و احترام کے ساتھ رہیں، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی محنت کریں، اور جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی محنت کریں۔ مقصد اپنا بلند رکھیں۔ ہم نے آج سے 30 سال پہلے اپنے استاد سے سنا تھا، گاؤں دیہات کی بات تھی، وہ جو اب آپ لوگوں کے وہاں پتہ نہیں کیا، ہمارے یہاں چمروی کہا جاتا ہے، یہاں چمار لوگ رہتے ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے۔ تو ان کے گاؤں کے بغل میں چھوٹے چھوٹے ان کے اسکول ہوتے تھے، پرائمری اسکول کی ٹیچر اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی۔ کیا سمجھا رہی تھی؟ دیکھو خوب محنت سے پڑھو، سب لوگ کیا کرو؟ خوب محنت سے پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ دیکھو تم میں سے کسی کو انسپیکٹر بننا ہے، داروغہ بننا ہے، کوئی کلکٹر بنے گا، کوئی ڈی ایم بنے گا، کوئی کچھ، دنیا کے بڑے بڑے عہدوں کا لالچ دلا رہی تھی۔ آج دیکھیے وہ لوگ لالچ کے چکر میں کتنے آگے چلے گئے، اور مسلمان دینی تعلیم میں سے بھی پیچھے ہے، اور دنیاوی تعلیم میں مسلمانوں میں اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہونے کے بعد بھی اچھے ڈاکٹروں کا فیصد بہت کم ہے، لاکھوں میں 2-4 ہیں، تو اس کا تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اچھے جو ہے پروفیسر کی تعداد کم ہے۔ مسلمان رہتے ہوئے، خالی نام کا مسلمان نہیں، واقعی مسلمان ہو، مسلمان باقی رہتے ہوئے اچھے سائنسداں کم ہیں۔ واقعہ ہم نے سنا تھا کسی سائنسداں کا بنگلور میں کوئی وہ حکومت کا کچھ وہ ہے جہاں میزائل کا کچھ پارٹس بنائے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک مسلمان بھی تھے کئی، تو نماز کا وقت جب ہو تو ایک صاحب تھے، وہ اپنا اٹھ کر جائیں، وضو کریں اور پھر نماز پڑھ لیں اپنے وقت پر۔ کوئی ایک اور مسلمان تھا وہاں اس میں کام کرنے والا، کہتا ہے یار تم یہ بار بار اٹھ کے کہاں جاتے ہو؟ کہا بھائی نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم جاتے وضو کر کے آتے ہیں، کیا ضرورت صبح میں ایک بار کر کے چلے آؤ تو اس کے بعد پھر نہا بہا کے جب آ جاتے ہو تو بار بار وضو کرنے کی کیا ضرورت؟ صاحب کہنے لگے ارے بھائی ہوا خارج ہو جائے یا اور کچھ
नवाक़िज़ वज़ू इस तरह की चीज़ें पाली जाएँ तो वज़ू टूट जाता है। नहीं भाई, कहाँ वज़ू, एक बार वज़ू कर लिया काफ़ी है। अब बताइए मुसलमान घर में पैदा हुआ इंसान, उसको इतना नहीं पता कि अगर हवा खारिज हो जाए तो उससे वज़ू टूट जाता है, दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। तो ऐसे मुसलमान रह के क्या फ़ायदा, जिसको इस्लाम और इस्लामी अहकामात की पता ना हो। मुसलमान बाकी रहते हुए हर लाइन में उसको आगे होना चाहिए, लेकिन अफसोस का मकाम क्या है कि आज मुसलमान हर लाइन में पीछे है कि नहीं। देख लीजिए कहाँ, अभी मैंने आप लोगों से कहा ना कि हमारे कान ये सुनने के लिए तरस गए कि कोई मुस्लिम पायलट नजर आ जाए। और मुल्कों में होंगे, लेकिन हमारे मुल्क में मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी है लेकिन मुस्लिम पायलट नजर आ रहे। तो इसलिए आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है। और जो कुछ आपको आपके असातिज़ा सिखाएं, पढ़ाएं, अच्छी अच्छी बात बताएं, उस पर अमल करने की कोशिश करिए। करेंगे अमल? दुआएं वगैरह आप लोगों ने याद किया है? मस्जिद में आने की दुआ किसको किसको याद, हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, चलिए अच्छा ठीक है। ये दुआएं जो आप लोगों को मस्जिद में आने की, सोने की, खाने की, बहुत इस्तिंजा, पेशाब, पाखाने की, ये सब दुआएं याद कराई जाती है ना। ये दुआएं इम्तिहान के लिए नहीं याद कराई जाती कि आप लोग क्या है, इम्तिहान अभी उम्मीद है रमजान से पहले इम्तिहान होगा कि हो गया, अभी होने वाला है। तो ये सिर्फ इम्तिहान के लिए नहीं याद कराई जाती है, अमल करने के लिए याद कराई। इसलिए याद करा जाती है आप लोग अपनी जिंदगी में अमल में लाओ, अमल करो। क्यों अमल करो? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा तरीका है। सुन्नत पर अमल करके इंसान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब उम्मती बन जाता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको सिखाई पढ़ाई जाती हैं। आप फिर जब घर जाओ तो अपने छोटे भाई को, भाई बहन को हैं, उनको भी बताओ कि देखो मदरसे में हमने ये सीखा है, मदरसे में हमें याद कराया। क्यों? जब आप घर जाकर अपने घर वालों को भी बताएंगे तो माँ बाप खुश होगी कि वाह हमारे बेटे ने क्या है, मदरसे में कुछ इल्म हासिल किया है, अच्छा है, नफ़ा उसको मिल रहा है। जब आप अपने घर वालों को भी नफ़ा देंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। अच्छा बताइए, आप लोग अभी माशाअल्लाह ईशा में आप लोग आए हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह दिलों का राज जानते हैं, है ना। तो सच सच बताइएगा किसने किसने दुआ पढ़ा, झूठ नहीं बोलिएगा, सच सच झूठ, हाँ सच बताइएगा। देखिए अल्लाह के घर में बैठे हो, आपने पढ़ा था पूरा हाथ उठा, आधी दुआ पढ़ा था, पूरी पढ़ा था ना। क्या दुआ पढ़ा था बताइए, आप भी सुने। माशाअल्लाह, देखिए याद तो बहुत लोगों को है, लेकिन ये देखिए इसलिए नहीं याद कराया गया कि आप इम्तिहान दीजिए, और रोज पढ़ने की कोशिश करिए। करेंगे, हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपके बाद से, अच्छी बात है। ऐसे ही इस्तिंजा खाने में गए, इस्तिंजा खाने की भी दुआ याद होगी आप लोगों को, याद है? सबको याद है? सबको याद है ना। तो अभी या मगरिब के वक्त हो सकता है किसी का वजू लंबा बाकी रहा मगरिब से इशा तक, लेकिन मगरिब में खेल कूदने के बाद वजू तो किया होगा ना सबने। तो इस्तिंजा खाने की दुआ सबने पढ़ा था। हमारे यहाँ इसको ना बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं ऐसे ऐसे जब कोई मुंडी हिलाता है तो मतलब नहीं, हाँ इसको कहा जाता है। मुँह से, अरे इतना बड़ा सर हिला दी, इतनी सी जुबान नहीं हिला पाए, तो सब लोगों ने पढ़ा था, सच बोल रहे हो सब लोग। चलो अब आइंदा जो भूल गया, जब भी इंसान से गलती कोताही होती है तो ये हम मुज़ाकरा कर रहे हैं ताकि अब आइंदा आप लोग अमल करने वाले बनो। तो जो पढ़ो उस पर अमल करो। एक अल्लाह वाले ने अपने बेटे को या शागिर्द को नसीहत की, क्या नसीहत की कि बेटे देखो, इल्म की लज्जत को लेकर अमल की मशक्कत को छोड़ नहीं लेना, अमल भी करना। और है जब इंसान को इल्म हासिल करता है और फिर अमल नहीं करता है तो वो इल्म उससे चला जाता है, वो इल्म क्या हो जाता है। अभी आप ठीक है, जब तक मदरसे में हो, मदरसे से जहाँ चले गए,
اگر یہ سب دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل نہیں کیا، کچھ دن بعد سب دعائیں بھول جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ بعض بچے دیکھیے ناظرہ وغیرہ پڑھ کے جب چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ دن گزرنے کے بعد وہ ناظرہ ہی نہیں پڑھ پاتے کیونکہ انہوں نے تلاوت کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ تو عمل کے لیے پڑھیے، کس لیے پڑھیے؟ عمل کے لیے پڑھیے۔ اور جو ہے جہاں آپ رہتے ہیں، جن چیزوں سے علم حاصل کرتے ہیں، ان چیزوں کا ادب احترام کریے، اپنی درسگاہ کا ادب کریے، شور شراب نہیں کریے، قرآن شریف رحل کا ادب کریے۔ جو چیز علم حاصل کرنے میں معاون اور مددگار ہے، ان چیزوں کا کیا کریے؟ ادب کریے۔ تو ادب سے علم میں برکت ہوتی ہے، ادب سے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ جو ہے ادب والا آگے بڑھ جاتا ہے اور بے ادب محروم رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں ہم نے کی۔ اور جو ہے دعا کا اہتمام کریے۔ علم میں ترقی اگر چاہیے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کا اہتمام۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی۔ کیا دعا سکھائی؟ رب زدنی علما۔ کیا فرمایا؟ کہ اپنے رب سے دعا مانگیے، کس بات کی؟ اے ہمارے رب علم میں ہمارے اضافہ کریے۔ تو آپ بھی علم حاصل کرنے آئے ہو، اگر چاہتے ہو کہ علم میں بڑھوتری ہو، علم میں اضافہ ہو، علم میں ترقی ہو، تو اللہ سے خوب دعا کا اہتمام کریے۔ اور آخری بات، گناہ نافرمانی سے بچیے۔ آپس میں کبھی سب اکٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں 10 برسن جہاں رہتے ہیں وہ آپس میں ٹکرا ہی جاتے ہیں نا، کہیں کوئی ٹکرا جاتا ہے تو ہے انسان ہے، کبھی کچھ ایسی بات ہو جائے تو گالی گلوج نہیں کریے، کسی کو ستائیے نہیں، ہے نا، کسی سے مار پیٹ نہیں کریے۔ جب انسان گناہ نافرمانی سے بچتے ہوئے علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ گناہ نافرمانی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں علم سکھا دیں گے، اللہ علم سکھا دیں گے۔ جب اللہ علم سکھا دیتے ہیں تو پھر جو ہے کیا پوچھنا، پھر اس کے علم کا کیا پوچھنا۔ تو بہرحال یہ مختصر سے چند باتیں ہم نے عرض کی۔ ایک تو کیا کریے، خوب محنت سے پڑھیے، محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے گھر میں جب آئیے تو ادب احترام سے رہیے۔ اور اچھا، دماغ تیز کرنا کون چاہتا ہے؟ دماغ تیز کرنا چاہتے ہیں سب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دماغ تیز کرنے کا ایک آسان سا نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ مسواک کا آدمی اہتمام کرتا ہے تو دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ مسواک کرنا سنت بھی ہے۔ کس کے پاس مسواک ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ 8-10 لوگ ہیں۔ اچھا، برش کس کے پاس؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ارے شرمائی نہیں، جس کے پاس ہے سب لوگ دیکھیں، قریب سبھی۔ آپ کے پاس نہیں ہے؟ برش نہیں کرتے آپ؟ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ تو دیکھیے مسواک کس کی سنت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت کا اہتمام ہم لوگ کم کر رہے ہیں۔ اور یہ برش منجن کس کا طریقہ ہے؟ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہود و نصارہ کا طریقہ، اس کو ہم اتنا تو ٹھیک ہے، حرام ناجائز نہیں ہے برش منجن کرنا، لیکن مسواک کی سنت ادا نہیں ہوتی برش منجن کر لینے سے۔ تو مسواک کا جو اہتمام کرتا ہے، کئی فائدے ہیں، اس میں سے ایک فائدہ جو ہے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے، اور ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ایک ایمان والے کی سب سے بڑی خواہش، تمنا، آرزو یہ ہونی چاہیے ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ بھی خیر ہو، یعنی کلمے کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ جب بندہ مسواک کرتا رہتا ہے تو اس کی برکت سے کیا ملتے ہیں؟ اللہ رب العزت اس کا خاتمہ بھی خیر فرماتے ہیں۔ تو مسواک کا اہتمام کریے، اور کیا کریے؟ دعا کا اہتمام کریے۔ جو بھی اپنے عزائم اور مقصد بلند رکھیے کہ ہمیں کچھ اس
دنیا کا مرتبہ کچھ دنیا میں کچھ لوگوں کو کر کے دکھانا ہے۔ آج جو مسلمانوں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں یہ کم میں ہیں، یہ کسی لائن میں یہ آگے نہیں بڑھ پاتے، ہمت اور حوصلہ انسان کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ بتائیے ہمت اور حوصلہ ہو تو انسان پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ پہاڑ سوچیے، پہاڑ کاٹنا کتنا مشقت کا کام ہے، انسان ہی کاٹتا ہے۔ تو ہمت حوصلہ بلند رکھیے، خوب محنت کریے، ٹھیک ہے، اور گناہ نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریے، اور خوب دعا کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ چلیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ کہنے سننے میں اخلاص عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا ان بچوں کو بے انتہا قبول فرما، علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ جو جس طرح کا علم حاصل کر رہے ہیں اس علم میں ہم سب کو کامیابی عطا فرما، دین دنیا سب کی آباد فرما، ان کے گھر والوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے کریم آقا سب سے راضی ہونے کے فیصلے فرما۔ اے کریم آقا ہم سبوں کو اپنا سچا اور مخلص بندہ بنا، اپنا صحیح قوی تعلق عطا فرما، دین کی خدمت و اشاعت کے لیے قبول فرما، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے قبول فرما، دین دنیا کی جو بھی چھوٹی بڑی ضروریات ہیں سب کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، ہم سب کی اچھی بہترین تربیت فرما، ہم سب کی کامل اصلاح فرما، پوری امت کی اچھی تربیت فرما، پوری امت کی اصلاح فرمانے کے فیصلے فرما، امت کے نوجوانوں کی اصلاح فرما، بوڑھوں کی اصلاح فرما، مردوں اور عورتوں کی اصلاح فرما، بچوں کی اچھی بہترین تربیت فرما۔ اے کریم آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیرات و برکات مانگی ہمیں عطا فرما، حاضرین مجلس کو عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور فتن سے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرما، حاضرین مجلس کو پناہ عطا فرما، پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین یا رب۔ استغفر اللہ۔